ہے لسنر، السلام علیکم۔ خوبصورت لفظوں کا سفر، کہانی محبت دل پر دستک، ایپیسوڈ 41۔ کہانی کو آگے سننے سے پہلے چینل کو سبسکرائب، کہانی کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ کمنٹ میں بتائیں آپ کو کہانی کیسی لگ رہی ہے۔ چلیے آگے سنتے ہیں۔ کتنا مشکل ہے دکھوں کے بھڑکتے الاؤ میں ہونٹوں پر مہکتی ہنسی سجانا، سلگتے دل کو صبر کی مہکتی پھوار سے تھپک تھپک کے سلانا۔ کتنا مشکل ہے کھلی آنکھیں دیکھتے دھوکے کے میں کسی کے آنا، سب جھوٹ پا کے سب فریب کھانا، پھر بھی نہ کسی کو جتانا۔ کتنا مشکل ہے دکھوں کے بھڑکتے الاؤ میں ہونٹوں پر مہکتی ہنسی سجانا۔ روح کو جھلسا دینے والی آگ تھی جو پل پل اسے اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ وہ جو اپنے تئیں خود کو بے حسی اور سرد مہری کے پردے میں لپیٹ چکا تھا، خود کھول تڑپتے محسوس کر رہا تھا۔ اس کی خاموشی اور سنجیدگی کسی طور پر بھی نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھی۔ اتنا تو بھابھی نہیں شرما رہی ہیں جتنا ہمارا یار شرما رہا ہے۔ اسد نے اس کی سنجیدگی اور لیے دیے انداز پر چوٹ کی تھی۔ شادی شدہ ہونے کے لیے مدبر ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ واصف نے اسے پچکارا تو اظہر نے کہا، بالکل، یہ تو بے وقوفوں کی بھی ہو جاتی ہے، جیسے اگلے سال اپنے واصف کی۔ واصف کے جھاپڑ نے اسے بات مکمل کرنے نہیں دی۔ وہ سب صبا کو نوفل کے کمرے میں لے آئی تھی۔ بیوٹیفل، یہ نوفل کا کمرہ ہے؟ زالے نے بے اختیار شائستانہ نظر سے کہا۔ تمام کمرہ خوبصورت سی لائٹنگ سے جگمگا رہا تھا، صرف دروازے سے لے کر بستر تک اور پھر وسیع و عریض بیڈ پر گلاب کی ان گنت پتیاں بکھیری گئی تھی، مگر کمرہ از خود ہی اتنی خوبصورت اور مکمل ڈیکوریشن لیے ہوئے تھا کہ مزید کچھ ضرورت ہی نہیں تھی۔ بہت لکی ہو تم بھی صبا کہ تمہیں نوفل جیسا شخص ملا ہے، بہت مخلص اور محبت کرنے والا۔ زالے نے تے دل سے نوفل کی تعریف کی تھی۔ صبا پلکیں جھکا کر رہ گئی۔ اور ہم تو آخر تک یہی سمجھتے رہے کہ نوفل آپ کا نام لے گا، ادنیا نے اپنی محسوس کاٹ دار انداز میں کہا تھا، مگر ہونٹوں پر سجی مسکراہٹ نرمی کا مظاہرہ کرتی زالے محسوس ہونے والے انداز میں ہنستی۔ اسی کو تو لک کہتے ہیں، ورنہ یہاں میں بھی ہو سکتی تھی۔ صبا کا دل دھک سے رہ گیا۔ اپنی اپنی نظر کی بات ہے، یہ نوفل سے پوچھئے کہ اس کے لیے صبا کیا ہے، صادرہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور زالے نے زور و شور سے اس کی تائید کی۔ اس سے زیادہ نوفل کی بے قراریوں سے اور کون واقف تھا؟ واقعی انہوں نے خود سے صبا کے لیے حامی بھری تھی، اور کسی بھی لڑکی کے لیے پہلے سے ہی شوہر کی پسندیدگی کی سند۔ اینی صبا، ڈونٹ وری اباؤٹ می، نوفل کو کم از کم مجھ سے تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ زالے ہنسی تھی۔ وہ سب مذاق کر رہی تھی، نوفل کے حوالے سے اسے چھیڑ رہی تھی، مگر وہ ٹھیک طرح سے کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ صبا خوب اچھی طرح جانتی ہے آپ ہی سے تو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ اتنا حسن دیکھ کے تو بڑے بڑے دیوانے ہو جاتے ہیں، ادویہ نے مسکرا کر کہا، مگر دیکھ لو نوفل کی قریب کی نظر کتنی کمزور ہے۔ وہ آہ بھر کر شرارت سے بولی تو صبا نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ شہد رنگ بالوں کی نئی کٹنگ اسے بہت سوٹ کر رہی تھی۔ جارجٹ کا بلیک ٹراؤزر اور شرٹ اس کے سراپے کو قیامت خیز بنا رہی تھی۔ شرٹ کے گلے اور ہاف سلیوز گرے کلر کی پٹی تھی جس پر موتی اور ستاروں کا نازک سا سرکل تھا۔ ایسا ہی نفیس کام ٹراؤزر کے پائنچوں پر بھی تھا۔ میچنگ اسکارف لاپرواہی سے گردن پر ڈالے وہ دیکھنے والوں کو نظروں کو خیرہ کر رہی تھی۔ صبا کا دل ڈوبنے لگا۔ نوفل احمد کا دل پتھر کا تو نہ ہوگا، اس قدر شعلے فشاں حسن کی تو آج ہی سلگا دینے کو کافی ہے۔ اس نے بے اختیار اپنے خدشات کے لیے بے بنیاد ہونے کی دعا مانگی تھی۔ جانے رات کا کون سا پل تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ تھکن زد جسم اور خوابیدہ
اعصاب لیے بے بس سی بیٹھی تھی۔ اس کی آمد کو محسوس کرتے ہی تمام حواس یک لخت ہو گئے، بیدار ہو گئے۔ وہ سیدھا اس کی طرف آنے کی بجائے شیروانی کے بٹن کھولتا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ صبا کی طرز عمل ایک تو مستقبل سر جھکائے بیٹھے تھی کہ تھکن، اوپر سے نوفل کا سرد سا انداز اس کے اعصاب کی کشیدگی میں اضافہ کرنے لگا۔ وہ ڈریسنگ روم سے نکلا اور اپنی وارڈروب کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ اس کے مقابل تھا۔ صبا کی دھڑکنیں تھم سی گئیں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ وہ نظریں جھکائے دم سادھے بیٹھی تھی۔ میں نگی سے بہت محبت کرتا ہوں، اور اس سے بھی زیادہ اپنی مما سے۔ نگی کو کوئی تکلیف پہنچے تو مما کو تکلیف پہنچتی ہے، جو میں کسی بھی طور پر برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ بہت سنجیدگی اور سرد مہری سے کہتا، پل بھر کو رکا تھا۔ نگی کو کسی بھی قسم کی تکلیف سے بچانے اور مما کو بھی دکھی نہ دیکھنے کی خاطر میں نے مناسب سمجھا کہ کراس میرج ہونی چاہیے۔ صبا کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ یوں لگا جیسے کسی نے اس کے پاس ہی کوئی دھماکہ کر دیا ہو۔ دوسرے لفظوں میں آپ میرے پاس نگی کی خوشیوں کی ضمانت ہے، وہ بہت اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ صبا کو لگ رہا تھا کہ ابھی اس کا دل بند ہو جائے گا۔ بدترین خدشات سچ ثابت ہو رہے تھے۔ اس کی نظروں میں ظال افریدی کا چہرہ گھوم گیا۔ مجھے اس شادی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، مگر اپنوں کی خوشی کی خاطر بہت کچھ انچاہا بھی کرنا پڑتا ہے، وہ بہت صفاقی سے کہہ رہا تھا۔ صبا کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ پیچھے اپنے اتنے چاہنے والوں، محبت کرنے والے لوگ جسے بے مہر اور سنگ دل شخص کے لیے چھوڑ کر آئی تھی، لفظوں کی سنگ باری کر رہا تھا۔ وہ نگی کی اس بےتابی و بے قراری کے کتنے قصے سنایا کرتی تھی۔ وہ نگی اس کی بےتابی اور بے قراری کے کتنے قصے سنایا کرتی تھی۔ بے اختیار ہی وہ خود کو بہت خوش قسمت محسوس کرنے لگی تھی۔ اگر وہ حقیقت تھی تو یہ سب کیا تھا؟ شاید خواب۔ اس کے حواس بکھرنے لگے۔ یہ مما نے کچھ، شاید آپ کا گفٹ ہے ان کی طرف سے۔ وہ ایک چھوٹا سا مخملی کیس اس کی طرف رکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا گیا۔ یعنی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں تھا سوائے اپنے نام کے؟ وہ اسے کچھ بھی دینے کو تیار نہیں تھا۔ صبا کا جی چاہا چیخ اٹھے، اتنا روئے کہ سب کو اس کی اصلیت کی خبر ہو جائے۔ اب بھی چاہے تو کپڑے چینج کر کے سو جائیں، بہت رات ہو گئی ہے۔ اس نے مشورہ دیتے ہوئے وہ بستر سے پھولوں کی پتیاں ہٹاتا لیٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر اٹھ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ واپس آ کر تمام لائٹنگ آف کر دی اور بستر پر آ کر کروٹ بدل کر لیٹ گیا۔ اے خدا، اتنی کڑی آزمائش! اس کے آنسو روانی سے بہنے لگے۔ ذلت اور اہانت کا احساس اسے زمین میں گڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ شخص جس کی خاطر اس کو پورے پوروں تک سجا کر اس کمرے میں بٹھایا گیا تھا، یوں منہ موڑ سو رہا تھا جیسے اس کی کوئی واقعات نہیں ہو۔ وہ تو سب کیا تھا؟ وہ الفتح نگاہیں، پرشوق انداز، تو وہ سب ایک سازش کا حصہ ٹھہرا۔ وہ بامشکل اٹھ کر ڈریسنگ روم میں آئی تھی۔ سامنے لگے قد آدم آئینے میں اپنا روپ دیکھ کر وہ خود بھی ٹھٹک گئی تھی۔ پھر وہیں اسٹول پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اتنی ناقدری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نوفل کے رویے سے کیا نتیجہ ہو۔ یہ کیسے خواب سے جاگی آنکھیں، کسی منظر پہ دل جمتا نہیں ہے، جو دیکھے تو ہیں ہر جانب سمندر، مگر پینے کو ایک قطرہ نہیں۔ تمام رات اسی نے آنکھوں میں کاٹ دی تھی، جس کے لیے اس نے گزرے کئی دنوں میں پل پل نفرت محسوس کی تھی۔ اس قدر ماورائی روپ لیے اس کی صحت سجائے بیٹھی تھی کہ نوفل کو اپنے پورے وجود میں خون دوڑتا محسوس ہونے لگا۔ وہ شدید رہ گیا۔ اتنے دنوں سے تو دل کی دھڑکنیں تک سنائی نہیں دے رہی تھی، اور کہاں یہ بے ترتیبی، یوں جیسے نیا دل سینے میں لگا دیا گیا ہو۔
مگر پھر بہت سی آوازیں اس کی سماعت میں سیسا اونڈیلنے لگی، سو اس نے بھی حساب چکتا کر دیا، بہت آرام سے اس پر اس کی حیثیت واضح کر دی۔ مگر وہ لیٹا تو آنکھوں میں جلن اتر آئی، مگر نیند نہیں اتری تھی۔ صبح کے قریب کہیں اس کی آنکھ لگی تو پھر اظہر ہی نے اسے آ کر جگایا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتا رہا تو وہ شرارت امیز انداز سے بولا، لگتا ہے ابھی تک تمہارے حواس قابو میں نہیں آئے۔ بھابھی کے حسن نے کافی زیادہ اثر کیا ہے اعصاب پر۔ وہ بے اختیار اٹھ بیٹھا۔ گزری رات کے بہت سے پل آنکھوں میں سمائے تھے۔ اس نے بلا ارادہ کمرے میں نظر دوڑائی تھی۔ جن کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں وہ محترمہ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر خالہ جان کے ساتھ موجود ہے۔ وہ ہنسا تھا۔ تم صبح صبح کیوں میرا سر کھانے آ موجود ہوئے؟ نوفل نے اسے گھورا تھا، انداز میں حد درجے ناگواری چھپی ہوئی تھی۔ اچھا ٹائم دیکھا ہوتا تو یوں نہ کہتے، وہ مصطفانہ انداز میں بولا تو نوفل کی نظر بلا ارادہ وال کلاک کی طرف اٹھ گئی۔ سوئیوں کے 10:30 بجاتے دیکھ کر وہ خفیف سا ہو گیا۔ ہمیشہ سے وہ سحر خیزی کا عادی رہا تھا، اس لیے اپنی یہ بے اعتنائی اسے خود بھی پسند نہیں آئی تھی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ بھابھی کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پر پہنچ دیں، اظہر نے اسے بھڑکا تھرک ڈالا۔ اچھا اب تم میرا دماغ مت کھاؤ، تم جاؤ، میں شاور لے کر آتا ہوں۔ وہ کسل مندی محسوس کرتا کھڑا ہوا۔ ہاں تو اب یوں غرور دکھایا جائے گا؟ اظہر نے بھویں اچکائی، پھر آہ بھرتے ہوئے بولا، ہاں جی حق بنتا ہے آپ کا، گیٹ آؤٹ۔ نوفل نے کسی قسم کی چھوٹ کا مظاہرہ نہیں کیا تھا، سو وہ بھی مصطفانہ نظروں سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ صبا کی یہ خود اعتمادی اس کے لیے بہت غیر متوقع اور حیران کن تھی۔ وہ تو اس سے بہت احتجاج کی توقع کر رہا تھا کہ وہ روئے گی، اپنا قصور پوچھے گی، ہو سکتا ہے کہ چراغ پا ہی ہو اٹھتی، مگر وہ تو اتنے آرام سے جا کر گھر والوں میں جا بیٹھی تھی جیسے گزری رات اس کی دامن میں جگلیوں ستاروں سے بھر گئی ہو، اور شاور لینے کے باوجود وہ خود کو تر و تازہ محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اپنے اعصابی کھچاؤ کا اسے اچھی طرح اندازہ ہو رہا تھا۔ ایک ناپسندیدہ زندگی اس پر مسلط ہو گئی تھی، چاہے جیسے جینا اس کی خوشی نہیں بلکہ ایک مجبوری تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے پہنچا تو سوئے صالح بیگم کے ساتھ مدھم آواز میں گفتگو تھی۔ ٹیبل مہمانوں سے بھری ہوئی تھی، سو وہ ہونٹوں پر نمائشی مسکراہٹ لیے سب کو سلام کرتا کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ خوشگوار ماحول میں ہلکا پھلکا سا ناشتہ کیا گیا۔ صبا نے صرف چائے کا کپ لیا تھا۔ صالح بیگم نے محبت سے اسے ٹوک دیا، ولیمے کا فنکشن تو شام کو ہوگا، تب تک خالی پیٹ رہو گی کیا؟ ابھی دل نہیں چاہ رہا، میں بعد میں کچھ لے لوں گی، اس نے آہستہ سے کہا۔ نوفل سامنے بیٹھا سلگ کر رہ گیا۔ صبا کی معصومیت اور سادگی اسے اب ایک دھوکہ محسوس ہو رہی تھی۔ دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کی ادائیں۔ اس نے گرم چائے کا کپ ہونٹوں سے لگا لیا۔ عدنیہ کی ہدایت کے مطابق زرینہ بیگم تمام ماحول پر ایک نظر ڈال کر واپس لوٹ گئی۔ نوفل کا کہیں پتہ نہیں، صبا اکیلی ہی آ کر سب میں بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے بتایا تو وہ جو شکستہ دل سے ابھی تک بستر ہی پر لیٹی تھی اٹھ بیٹھی۔ اسی بے ترتیبی نوفل کی عادت کا حصہ تو نہیں؟ پھر کہاں کوئی چوک ہو رہی تھی؟ نوفل کہاں ہے؟ اس نے بے تابی سے پوچھا تھا۔ سو رہا ہے،